بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل پاکستانی کوکنگ ویئنس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھا، وہ بھی 12 ربیع الاول کے موقع پہ۔ جو میٹھا بننے جا رہا ہے وہ ہے تو بہت مشہور، جو کہ ہے لوکی کی کھیر یعنی کدو کی کھیر۔ تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کپ چاول لے لیے، ان کو اچھے سے پانی میں واش کرنے کے بعد اوور نائٹ بھگو کے رکھ دیا۔ پھر اس کو گرائنڈر میں ڈال کر اسی پانی میں گرائنڈ کر لیں گے، اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لیکوڈ پیسٹ سا تیار ہو جائے گا، یعنی لیکوڈ ہی ہوگا جس کو ہم بعد میں پکائیں گے۔ اور ساتھ ہی اس میں نے 1 لیٹر دودھ بھی شامل کر دیا، اور اس کو چولہے پہ رکھنے کے بعد اس میں نے 1 گلاس پانی کا شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیا۔ یہاں پر ہم اسے لو فلیم پر بوائل آنے تک پکاتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ چمچ بھی اس میں چلاتے رہیں گے تاکہ یہ چاول جو ہیں اس کے نیچے نہ لگیں۔ تو یہاں پر ایک میں نے نارمل سائز کا لوکی یعنی کدو لے لیا، جس کو میں یہاں پر پیل کر لوں گی۔ پیل کرنے کے بعد میں ان کے کیوبز کر لوں گی تاکہ مجھے بعد میں کدوکش کرنے میں آسانی ہو۔ چونکہ لوکی پکی ہوئی تھی تو اس کے بیچ میں نے نکال کے سائڈ پہ کر لیے۔ تو یہاں پر میں نے لوکی یعنی کدو کو کدوکش کر لیا۔ پھر اس کو ہم پانی میں بھگو کے اچھے سے واش کرنے کے بعد نچوڑ کے سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ اور جب کھیر میں ابال آ جائے گا تو یہی لوکی جو ہم نے کدوکش کی ہوئی تھی اس کو اس میں شامل کر دیں گے، اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ اور اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ چمچ اس میں ہم نے لگاتار چلاتے رہنا ہے۔ 10 سے 15 منٹ تک لوکی اس میں گل جائے گی، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ کھیر کی کنسسٹنسی تھک ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 4 سے 5 عدد سبز الائچی لے کر ان کو پیس لیا۔ وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو سبز الائچی جب منہ میں آئے تو اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے میں یہاں پر ان کا پاؤڈر بنا کے اس میں شامل کر دوں گی۔ پھر یہاں پر میں نے 1/2 کپ ڈرائی فروٹس بھی لے لیے، اور پھر میں نے یہاں پر 1 کپ برفی کا بھی لے لیا اور اس کو کھیر میں شامل کر دیا۔ آپ چاہیں تو کھویا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں نے الائچی پاؤڈر جو کوٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی شامل کر کے مزید اچھے سے مکس کر لیا۔ پھر اس میں نے 1 کپ چینی کا شامل کر کے مزید اچھے سے مکس کیا۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنے حساب سے چینی شامل کر سکتے ہیں، کسی کو زیادہ پسند ہوتا ہے میٹھا اور کسی کو کم میٹھا پسند ہوتا ہے۔ تو مجھے لوکی کی کوانٹٹی کم لگ رہی تھی کھیر میں، تو میں نے آدھی لوکی مزید کاٹ کر کدوکش کر کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی، اور جب وہ بوائل ہو گیا تو اس کو میں نے کھیر میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیا اور تھوڑی دیر پکا لیا۔ پھر میں نے 2 چمچ دیسی گھی فرائنگ پین میں ڈال کر اس میں جو ڈرائی فروٹس نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کیے اور تھوڑی دیر سوٹے کیا، اور پھر ان کو جو کھیر ہم نے بنائی تھی اس میں شامل کر کے مزید اچھے سے مکس کر لیا۔ کھیر کی کنسسٹنسی بالکل صحیح تھی، اتنی کنسسٹنسی ہم نے کھیر کی رکھنی ہے، اس سے زیادہ تھک نہیں رکھنا۔ تو یہاں پر میں نے زعفران کا فلیور دینے کے لیے زعفران ایسنس یوز کیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیا تاکہ زعفران کا فلیور پوری کھیر میں اچھے طریقے سے آ جائے۔ تو یہاں پر لوکی کی کھیر تیار ہو چکی تھی، اور اب باری تھی ڈش آؤٹ کرنے کی اور تھوڑی سجاوٹ کرنے کی۔ ڈریسنگ کے لیے میں نے یہاں پر بادام اور انجیر کا استعمال کیا ہے، آپ لوگ اپنے حساب سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس استعمال کر سکتے ہیں۔
آپ لوگ بھی اسی ریسیپی کو فالو کر کے لوکی کی کھیر ضرور بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بنا کر ضرور کھلائیں. ان کا فیڈ بیک بھی ضرور دیں کہ ان کو یہ ریسیپی کیسی لگی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.